تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور اس کے اینڈ میں جا کر، آخر میں جا کر آخرت شروع ہو جائے گی، بلکہ آخرت ابھی بھی ہے، نظر نہیں آتی، آخر میں نہیں آئے گی، ابھی بھی ہے۔ آپ نے اور ہم نے بچپن سے اہل بیت کے فضائل میں یہ روایت سنی ہے کہ کسی نے امام سے فرمایا کہ حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا حج کرنے والے اتنے نہیں ہیں، رونے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر امام نے کچھ ایسا کام کیا کہ جس سے بھی یہ روایت ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو دیکھا جو بہت کم تھے میدان منی یا عرفہ میں، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ در حقیقت انسانوں کی شکل میں نہیں تھے بلکہ وہ جانوروں کی شکل میں تھے۔ تو یہ جو سین تھا، یہ جو منظر تھا، یہ مرنے کے بعد کا نہیں تھا، یہ اسی زندگی کا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اور آپ جب مریں گے تو ایک آخرت شروع ہو جائے گی، مریں گے تو ہم آخرت کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آخرت ابھی بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر امام نے جو منظر دکھایا ہو وہ موت کے بعد کا دکھایا ہو، جبکہ اس آدمی نے اسی وقت اسپونٹینیسلی دیکھا تھا اس منظر کو۔ اسی طرح دسیوں چیزیں نہیں معلوم، دسیوں روایتیں آپ نے بچپن سے سنی ہوں گی۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج، اور اس نے بظاہر روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانا لے آؤ۔ لوگوں نے، اس نے کہا کہ نبی میں تو روزے سے ہوں۔ کہا نہیں، تم روزے سے نہیں ہو، تمہارا شکم بھرا ہوا ہے گوشت سے، اور اس نے قے کی اور وہ گوشت نکلا۔ اب یہ آخرت تو نہیں تھی ہماری اینڈ، بعد میں موت کے بعد کا تو نہیں تھا منظر، یہ تو موت سے پہلے کا منظر تھا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حقیقتیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، ہم میں سے کچھ کے ذہن میں یہ ایسے آنے لگا ہے کبھی کبھی، وہ یہ کہ یہ شاید اس وقت ہوتا تھا جب اہل بیت تھے، اب شاید ایسا نہیں ہوگا۔ مثلا بعض کے ذہن میں شعوری طور پر نادانستہ یہ آنے لگا ہے کہ جیسے عراق میں ہوتا تھا، یہ شاید حجاز کی زمین پہ ہوتا تھا، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا خدا کے دین میں جغرافیہ کوئی فرق ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مولا کا ایک فرمان ہے تم لوگ سو رہے ہو، جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے، یہ کیا صرف عراقیوں کے لیے، صرف ایرانیوں کے لیے؟ سمجھتے یہ تو یعنی سمجھتے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آفاقی حقیقتیں، یونیورسل ٹروتھ۔ یہ تو آفاقی حقیقتیں ہوتی ہیں، کہیں پر بھی آپ جائیں فرمان یہی فرمان ہے۔ آج سے 1000 سال کے بعد بھی فرمان یہی فرمان ہے، 1000 سال جیسے پہلے تھا وہ یہی فرمان تھا۔ تو اب ہم میں سے عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہوگا کہ جو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ چونکہ خاص کر یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اس لیے بھی میں اس کے اوپر خاص کر اصرار کرتا ہوں کہ بھئی ایصال ثواب کی مجلس مرحومین سے زیادہ خود مجلس زندوں کے لیے ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے جیسے بندے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کو موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ملک الموت سے جھگڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا انسان کہ خدایا میرے لیے ملک الموت کو نہ بھیج چونکہ میں تیار نہیں ہوں، کیا میرے تمہارے کہنے نہ کہنے سے آئے گا اور جائے گا؟ اپنے وقت پہ آئے گا، اپنے وقت تک نہیں آئے گا۔ لڑنے جھگڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے کہیں خدا ملک الموت کو نہ بھیج چونکہ میں تیار نہیں ہوں۔ نہیں بھاؤ، ملک الموت کا اپنا ٹائم ہے، اس پہ آئے گا، وہ آئے گا اور روح لے لے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، تیار ہو جاؤ۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر حقیقت کا منکر موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، موت کا کوئی منکر بھی نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی موت پہ کفر کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ اب تک ایسا کوئی دیوانہ شاید نہیں آیا ہوگا ہمارے سامنے۔ ہر چیز کا منکر موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، موت کا نہیں ہے۔ یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کا اصلی کام یہ ہوتا ہے